بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین، آپ کو تقریباً 6025 سال پہلے کے حالات سناتے ہیں۔ پوری دنیا ایک سیلاب کے بعد اپنی اصل حالت کو لوٹ رہی تھی۔ پیغمبر خدا حضرت نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹوں حضرت حام علیہ السلام، حضرت سام علیہ السلام اور یافس کو خاندانوں سمیت مختلف براعظموں کی طرف بھیج دیا تاکہ دنیا کی نو آباد کاری ہو سکے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق ہم مختصر تاریخ کا ذکر شجرہ انسانیت کی قسط نمبر 2 اور 3 میں کر چکے ہیں، جبکہ آج ہم بات کریں گے عربوں کے آغاز، ان کے پہلے عروج اور زوال کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف عرب سیریز کی پہلی قسط اور میں ہوں ڈاکٹر محمد اسامہ مرزا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یافس کو اناطولیہ کی سرزمین پر بھیجا، جہاں سے ترک، تاتاری، منگول، مغول اور کئی دوسری قوموں کا آغاز ہوا، اور دوسرے بیٹے حضرت حام علیہ السلام کو افریقہ کی سرزمین پر آباد ہونے کا حکم دیا، جو بعد میں ہجرت کر کے فارس اور پھر پاکستان آئے اور گجرات میں دفن ہیں، جبکہ تیسرے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کنعان کی سرزمین پر نوح علیہ السلام کے نائب کے طور پر مامور رہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنعان کا علاقہ موجودہ فلسطین، مقبوضہ فلسطین اور غزہ کا علاقہ ہے، جہاں بے شمار انبیاء کرام نے اپنا فریضہ انجام دیا اور وہیں پر دفن بھی ہیں۔ آج ہم موضوع کو حضرت سام علیہ السلام سے آگے بڑھائیں گے، جن کی اولاد عرب کہلوائی۔ ناظرین، حضرت سام علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، جن میں سے سام علیہ السلام نے اپنے بیٹے آرام کو کریمہ کی سرزمین پر بھیج دیا۔ کریمہ ایک قدیم علاقہ ہے جس کا موجودہ نام روس یا رشیا ہے۔ آرام کی نسل سے جو قوم وہاں آباد ہوئی وہ آرامی کہلائی، اور جو زبان وہ بولتے تھے اسے آرامی زبان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت سام علیہ السلام نے اپنے بیٹے اشور کو سوریہ کا علاقہ آباد کرنے کا حکم دیا، جس کا موجودہ نام سیریا یا شام ہے۔ سوریہ کے علاقے میں جو زبان انہوں نے بولی اسے سریانی زبان کہا جاتا ہے، اور تورات بھی اسی سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے قدیم زبان ہے، جس سے دوسری زبانیں ملی تو عبرانی زبان وجود میں آئی۔ دوستو، حضرت سام علیہ السلام کے باقی بیٹوں کا ذکر بھی آپ آگے چل کے سنیں گے، لیکن یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم جس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں وہاں ایک شخص اپنی 20 سے 25 نسلیں دیکھ کر دنیا سے جاتا تھا۔ صدیوں پر یہ محیط سفر نہ صرف انسانوں کی تعداد بڑھا رہا تھا بلکہ نت نئے عقائد بھی گھڑے جا رہے تھے، جن کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار پیغمبر بھی مبعوث فرمائے۔ مثلاً آرام بن سام علیہ السلام کی نسلیں جب من گھڑت خداؤں کو پوجنے لگیں تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت لقمان علیہ السلام کو اصلاح کے لیے بھیجا گیا، جو کہ دونوں پیغمبر بھی تھے اور سگے بھائی بھی، جبکہ اشور بن سام علیہ السلام کی نسلیں صدیوں بعد ہم جنس پرستی جیسی بد اخلاقی عادات میں مشغول ہو گئیں، اور بعض قوموں نے تو پیغمبروں کا مذاق تک اڑایا تو خدا نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام بھی اشور بن سام کی نسل سے تھے۔ دوستو، آج میرا موضوع سام علیہ السلام کے بیٹے اشور اور آرام اس لیے ہیں کیونکہ ان سے سام علیہ السلام کی نسل بہت تیزی سے پھیلی اور بہت سی قومیں وجود میں آئیں، لیکن ان کو زوال بھی اتنی ہی تیزی سے آیا، جیسا کہ قومیں عاد، سمود، جرہم، جدیس، امیم اور املاک وغیرہ وہ قومیں ہیں جو بدترین عذاب سے دوچار ہوئیں اور صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ مورخین انہیں عرب بائدہ کا نام دیتے ہیں، جو سب سے پہلے عرب میں آباد ہوئے، جن سے بہت ساری عرب تہذیبیں وجود میں آئیں، لیکن عروج ملنے کے بعد وہ غیر اخلاقی حرکات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ ان قوموں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے جن کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ صفحہ ہستی سے مٹ جانے والے ان عربوں میں زیادہ قوموں کا تعلق آرام بن سام علیہ السلام کی نسل سے تھا، جبکہ ہم اگلی قسط میں حضرت سام علیہ السلام کے بیٹے جناب ارفخشد کی نسل کا ذکر کریں گے، اور آپ جانیں گے کہ عرب بائدہ میں جو قومیں عذاب سے بچ گئیں ان کا کیا بنا، کیا وہ ابھی تک موجود ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو تاریخ عرب کی دوسری قسط میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔